میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم مودی نے آزادی کے امرت مہوتسو کو ایک عوامی تحریک بنانے پر دیا زور۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دینا ضروری۔ IISER تھیرووننتھاپورم روایتی علوم کو جدید نقطۂ نظر کے ساتھ پیش کرے۔ 10ویں کانووکیشن سے مرکزی وزیر تعلیم کا خطاب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا قومی پرچم یعنی ترنگا پورے ملک کے لیے قومی فخر کی ایک علامت ہے۔ قومی پرچم کے وقار کو مزید بلند کرنے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ پہل آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہے۔ اس پہل کا مقصد تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا اور اپنے قومی پرچم کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت 13 سے 15 اگست تک ایک اسپیشل موومنٹ ہر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگا کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ اس موومنٹ کا حصہ بن کر 13 سے 15 اگست تک آپ اپنے گھر پر ترنگا ضرور پھہرائیں یا اسے اپنے گھر پر لگائیں۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس نے اپنے BSc ان پروگرامنگ اینڈ ڈیٹا سائنس کورس کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں جس کے لیے JEE کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کورس اب ڈیٹا سائنس اور ایپلیکیشنز میں 4 سالہ BSc ڈگری کے آپشن کے ساتھ دستیاب ہے۔ کورس میں طلباء کو اندراج و اخراج کے علاوہ سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ یا ڈگری کے ساتھ کورس چھوڑنے کا اختیار بھی فراہم کیا گیا ہے۔ 12ویں جماعت کے ایسے طلباء جنہوں نے 10ویں جماعت تک ریاضی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہے اور فی الحال کسی بھی اسٹریم میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اس کورس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 19 اگست ہے۔ دلچسپی رکھنے والے طلباء ادارے کی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ That IIT Madras is offering a state-of-the-art 4-year BS program in data science and applications. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 ہندوستانی روایات پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور اس سلسلے میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ تھیرووننتھاپورم کو روایتی علوم کو جدید نقطۂ نظر کے ساتھ جوڑ کر مثالی رہنمائی کرنی چاہیے۔ وہ IISER تھیرووننتھاپورم کے 10ویں کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ دھرمیندر پردھان نے کہا کہ معاشرہ اس ادارے سے انسانیت کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے نئے سائنسی حل کی توقع کرتا ہے۔ Envisioned under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the national education policy envisages a multidisciplinary approach towards problem solving for the betterment of the society as a whole. ہوابازی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی پر مشترکہ طور پر کام کرنے کے مقصد کے تحت ہندوستانی بحریہ اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بنگلور کے درمیان ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ آتم نربھر بھارت کے مقاصد کے مطابق انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بنگلور اور ہندوستانی بحریہ نے ہوابازی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی میں تعاون کرنے اور ہندوستانی بحریہ کے لیے خود انحصاری کی کوششوں کو تیز کرنے کے مقصد کے تحت اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس میمورنڈم میں جن شعبوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ڈیزائن اور تعلیمی ٹیکنالوجیز، ایروسپیس اور ایروناٹیکل انجینئرنگ کے شعبے شامل ہیں۔ مملکتی وزیر تعلیم سبھاش سرکار نے نئی دلی میں انڈین نالج سسٹم میلے کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ انڈین نالج سسٹم ڈویژن AICTE نئی دلی میں وزارت تعلیم کے تحت ایک اختراعی سیل کی جانب سے 29 سے 31 جولائی 2022 تک ایک میلے کی شکل میں بھارت کی ثقافتی اور علمی روایات کا جشن منایا گیا۔ تقریب کا محور نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت ماہرین کے ساتھ گہرائی سے مشغول ہونا اور مختلف اقدامات، پالیسیوں اور بہترین طریقوں کے بارے میں جاننا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سبھاش سرکار نے کہا کہ کسی بھی فرد کی ترقی کے لیے اس کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے اور ان جڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہندوستانی تعلیمی نظام کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ Indian knowledge system grew over the ages with the contribution of teachers who helped students to evolve through inculcating human values, knowledge and skills. نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دینے پر زور دیا۔
انہوں نے ریاستی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو اس کے مقصد اور روح کے ساتھ نافذ کریں۔ اڑیا زبان کی مصنفہ ڈاکٹر پرتیبھا رے کو ڈاکٹر سی نارائن ریڈی ادبی ایوارڈ سے نوازنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے تلگو زبان اور ادب میں ڈاکٹر سی نارائن ریڈی کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دلی یونیورسٹی سے ملحقہ ہنس راج کالج کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ قوم کے لیے تعلیم کو بااختیار، روشن اور خود مختار ہونا چاہیے۔ Will inspire you to give a new impetus and direction to education, to society and to the country as a whole. Once again, I congratulate each one of you on this 75th Sthapana ka Amrit Mahotsav. کرناٹک کے محکمہ تعلیم نے کہا کہ جو طلبہ فی الحال UKG میں زیر تعلیم ہیں لیکن جون 2023 میں 6 سال کے نہیں ہوں گے، انہیں پہلی جماعت کے اہل ہونے کے لیے مزید 1 سال انتظار کرنا ہوگا۔ وزارت تعلیم کے نئے اصول کے تحت پہلی جماعت میں داخلے کے لیے بچوں کی عمر 6 سال ہونی چاہیے۔ حکومت کے اس فیصلے سے طلبہ کے سرپرست تشویش کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف کرناٹک کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی ایسوسی ایشن نے چیف منسٹر اور محکمہ تعلیم کو خط لکھ کر اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے محققین کی ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ملیریا کے انفیکشن کے لیے سپوروزائٹ سیل کا اپنی شکل کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان نتائج میں ملیریا کی منتقلی کو روکنے اور علاج کی ویکسین تیار کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ بیماری کا سبب بننے والا ایجنٹ پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، جو مچھر کے کاٹنے کے دوران انسانوں کی جلد میں سپوروزائٹس کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ ریسرچ ٹیم کی قیادت شعبہ اینیمل بائیولوجی، اسکول آف لائف سائنسز، سپوروزائٹ بائیولوجی کے پروفیسر کوٹا ارون کمار نے کی۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعظم مودی نے آزادی کے امرت مہوتسو کو ایک عوامی تحریک بنانے پر دیا زور۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دینا ضروری۔ IISER تھیرووننتھاپورم روایتی علوم کو جدید نقطہ نظر کے ساتھ پیش کرے۔ 10ویں کانوکیشن سے مرکزی وزیر تعلیم کا خطاب۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔